اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح صحیح بخاری کتاب البیوع حدیث کا نمبر 2148 پہ ہم نے لاسٹ ٹائم اس کا ایک حصہ کر لیا تھا، ایک حصہ اس کا رہتا ہے ابھی، اور دو سوال آئے ہوئے ہیں۔ ایک سوال جو ہے وہ توکل سے متعلق ہے، اور ایک سوال جو ہے جس میں 3-4 سوال اکٹھے ہیں وہ طلاق سے متعلق ہے۔ دونوں سوالات امپورٹنٹ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا Q&A میں جواب دیا جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں حدیث نمبر 2148۔ یہ حدیث مسرہ ہے، اور یعنی وہ جانور کہ جس کے تھنوں میں دودھ کو روک لیا جائے تاکہ جب اس کو پوٹینشیل بائر کے سامنے دودھ نکالا جائے تو زیادہ نکلے اور اس کی قیمت ہمیں زیادہ مل جائے اس جانور کی۔ تو یہ ہم لاسٹ ٹائم اس کی شرح ہم ہاف کر چکے تھے۔ حدیث دوبارہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ریوائز ہو جائے اور کانٹیکٹس بن جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹنی اور بکری کے تھنوں میں دودھ کو روک کر نہ رکھو، یہ منع فرمایا گیا۔ اگر کسی نے کوئی ایسا جانور خرید لیا تو اسے دودھ دونے کے بعد دونوں اختیارات ہیں، چاہے تو جانور کو رکھ لے اور چاہے تو واپس کر دے، اور 1 سا کھجور اس کے ساتھ دے دے دودھ کے بدل میں۔ اس کی آدھی شرح ہم نے کر لی تھی، نصف اس کی۔ اور اب جس پہ ہم تھے وہ یہ بات تھی کہ فقہاء احناف نے اس حدیث سے استدلال نہیں لیا، اور ان کا استدلال نہ لینے کی جو وجہ ہے وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک ہے کہ منفرد اسی کی ہے جس کا رزق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی طرف ہم دوبارہ چلتے ہیں۔ اس میں پھر فردر ایکسپلینیشن یہ ہے کہ ابن بطال مالکی جو ہیں انہوں نے کہا، مالکی اسلک سے ہیں، انہوں نے کہا کہ مبیع میں عیب ہو یا اس میں فریب دہی ہو، اس بیع کو مسترد کرنا جائز ہے، ان کا یہ کہنا ہے۔ تو اس لیے کہ جب دودھ کو کئی دن تک تھنوں میں جمع کیا جائے اور دوہا نہ جائے تو مشتری یہ گمان، یعنی بائر جو ہے یہ گمان کرے گا کہ وہ اونٹنی ہر روز اتنا دودھ دیتی ہے، بس وہ اس بیع میں دھوکہ کھا جائے گا۔ ان کے نزدیک یہ اس کو بیع کو جو ہے، یہ جو ڈیل ہے، اس کو مسترد کرنا جائز ہے امام مالک کے نزدیک۔ حدیث شریف یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان کا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محفلات، جن اونٹنیوں کے تھنوں میں دودھ کو جمع کیا گیا ہو، اس کا بیچنا فریب اور دھوکہ ہے، اور مسلمان کو دھوکہ دینا حلال اور جائز نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب التجارات چیپٹر 42 بیع المسرہ حدیث کا نمبر 2241۔ امام مالک، امام ابو یوسف، امام شافعی، امام احمد رحمہ اللہ علیہ مجمعین کا مذہب یہ ہے کہ جس نے مسرہ یعنی ایسا جانور جس کے تھنوں میں دودھ کو روک دیا گیا ہو بیچنے کے لیے، اس جانور کو بیچنے کے لیے، وہ 3 دن کے پاس اس کو واپس کر دے، اور اس کے ساتھ 1 سا کھجور بھی دے دے جو اس نے دودھ وغیرہ اس کا استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ یہ ان لوگوں کا۔ اب آ جاتے ہیں ہم حضرت امام ابو حنیفہ اور امام محمد۔ انہوں نے اس حدیث کے برعکس کہا ہے، اپوزٹ کہا ہے۔ اور اپوزٹ کیا کہا ہے کہ خریدار کے لیے اس ایپ کی وجہ سے اس کو مسترد کرنا جائز نہیں، لیکن اس ایپ کی وجہ سے خریدار کو جو نقصان ہوا ہے اس کا تاوان وہ بیچنے والے سے لے گا۔ یہاں تاوان اوپر اگر آپ دیکھو نا، جو یہ اوپر ہے یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 سا کھجور بھی ساتھ دے اس کے، ٹھیک ہے، 1 سا کھجور بھی دے ساتھ، کیونکہ حدیث شریف میں ہے یہ۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد کہتے ہیں کہ نہیں، بیع کو کینسل نہیں کیا جائے گا کیونکہ ڈیل ہو گئی ہوئی ہے،
اب یہ ہے کہ جو نقصان ہوا ہے خریدنے والے کو دھوکے کی وجہ سے، اس کا تاوان جو ہے وہ بیچنے والے سے وصول کیا جائے گا اور وہ خریدار کو دیا جائے گا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہے کہ خریدار جب کوئی ایسی چیز خریدے جس میں عیب ہو تو اس نقصان کا تاوان وصول کر سکتا ہے، مگر اس کو بیع کے رد کرنے کا اختیار نہیں ہے. اور ان کے نزدیک حدیث المسرہ اس حدیث سے منسوخ ہے، یعنی جو ہم جس کی شرح کر رہے ہیں 2148، یہ حدیث منسوخ ہے، اور اس کا جو ناسخ ہے وہ یہ ہے الخراج بالضمان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے. حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خراج ضمان کے ساتھ ہے، یعنی منفعت کا مستحق وہ ہے جو نقصان جس کا رسک ہے. ٹھیک ہے. ضمان سم ٹائمز رسک کو بھی کہا جاتا ہے. تو رسک پہ تو خریدنے والا ہے نا کہ اس کے ساتھ دھوکہ کیا گیا. ٹھیک ہے. تو جس کا رسک ہے وہی منفعت کا بھی مستحق ہے. سنن ابی داؤد کتاب الاجارہ چیپٹر 37 حدیث کا نمبر 3509. الخراج بالضمان کی تفسیر کیا ہے؟ یہ ہم ویسے لاسٹ ہم نے کر رہی تھی، لیکن چلو ٹھیک ہے، اچھا ریپیٹ ہو جائے. اس کی تفسیر یہ ہے کہ آدمی غلام خریدے، اس سے مزدوری کرائے، پھر اس میں کوئی عیب دے کر اس کو بیچنے والے کے پاس لوٹا دے، تو غلام کی جو مزدوری اور فائدہ ہے وہ خریدنے والے کا ہوگا. اس لیے کہ اگر غلام ہلاک ہو جاتا تو مشتری یعنی خریدار کا مال ہلاک ہوتا. ٹھیک ہے. جو غلام خریدا تھا اس میں عیب نکل آیا، اگر وہ فرض کریں کہ غلام واپس کرنے سے پہلے اگر وہ غلام مر جاتا تو پھر نقصان کس کا ہوتا؟ خریدنے والے کا ہوتا. ٹھیک ہے. تو جو جس کا نقصان ہو سکتا ہے، جو ایٹ رسک ہے، پھر منافع بھی اسی کو ملے گا. لہٰذا وہ جو غلام نے مزدوری کر کے کمایا تھا اس پہ حق جو ہے اس کا مالک کا ہوگا، خریدنے والے کا، بیچنے والے کا نہیں ہوگا. غلام بیچنے والے کا نہیں ہوگا اس کا. سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کی اس حدیث کے اعتبار سے، امام ترمذی نے حدیث نمبر 1286 کے نیچے دیا ہے، اور سنن ترمذی میں کتاب البیوع چیپٹر 53 میں یہ ہے 1286 حدیث کا نمبر ہے. یہ وہاں پہ ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے، وہاں سے لی گئی ایکسپلینیشن. ٹھیک ہے. سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کی اس حدیث کے اعتبار سے وہ اونٹنی یا بکری خریدنے کے بعد مر جاتی تو وہ خریدار کا نقصان ہوتا، یعنی وہ وہاں سے لے کے آتا خرید کے، اور وہ گھر آ گیا رستے میں یا 2 دن بعد وہ مر جاتی تو پھر اس نے بیچنے والے نے تو قیمت واپس نہیں کرنی تھی. یہی ہوتا نا. ٹھیک ہے. اس لیے بکری اور اونٹنی سے دودھ کی صورت میں جو منفعت حاصل ہوئی اس پر بھی حق جو ہے وہ خریدار کا ہے، بائع کا اس پہ حق نہیں ہے. یہ حکم عام قاعدہ کے اعتبار سے ہے، اور حدیث المسرہ کا تقاضا یہ ہے کہ خریدار اس دودھ کے عوض بائع کو 1 سا کھجور تاوان میں دے. تو چونکہ یہ عام قاعدے کے خلاف بھی ہے، اور یہ سنن ابو داؤد کی اس حدیث سے یہ منسوخ بھی ہو چکی ہے، لہذا اب اس حدیث سے استدلال، جو صحیح بخاری کی حدیث ہے نا 2148، اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا. اس وجہ سے فقہ احناف کا عمل اس پہ نہیں ہے. ٹھیک ہوگی. اچھا، ایک تو یہ ہوگی ریزن کہ یہ منسوخ ہو گئی ہوئی ہے الخراج بالضمان سے. ٹھیک ہے. غلام رسول سعیدی صاحب نے فردر اس کی ایکسپلینیشن دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ، میں کہتا ہوں کہ یہ صرف ایک حدیث پر کی وجہ سے عمل ترک نہیں ہے، بلکہ یہ جو حدیث المسرہ ہے، یہ 2148 صحیح بخاری کی، یہ ان آیات کے خلاف بھی ہے. سورہ البقرہ 194 نمبر آیت، پس اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو، مگر اسی قدر جتنی اس نے تم سے کی ہے. ٹھیک ہے. سورہ النحل 126 نمبر آیت، اگر تم سزا دینا چاہو تو اتنی سزا دو جس قدر تکلیف تمہیں دی گئی ہے. اور سورہ شورى آیت نمبر 40، برائی کا بدلہ اسی برائی کی مثل ہوتا ہے.
وہ کہتے ہیں کہ مسرہ کی حدیث کے مطابق بائیں نے تھنوں میں دودھ جمع کر کے خریدار کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور جب خریدار پر یہ لازم کیا جائے کہ جب وہ بکری واپس کرے تو اس کے ساتھ ایک ساکھ کھجور بھی واپس کرے، تو یہ اتنی ہی زیادتی نہیں ہے، کیونکہ تھنوں میں جمع شدہ دودھ کی قیمت ایک ساکھ کھجور کی قیمت سے کم بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا حدیث المسرہ پر عمل کرنا آیت کے خلاف ہے۔ اس کو ذرا بات کو سمجھ لو، معاملہ کیا ہے، کیونکہ وہ کنفیوز ہو جاتا ہے بندہ۔ یہ جو 3 آیات ہیں نا، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے، جو کوئی، ٹھیک ہے، تو اس کا انصاف یہ ہے تقاضا کہ اس کا بدلہ اس برائی ہی ہو، یعنی اسے تمہارے ساتھ برا کیا تم اس کے ساتھ برا کر، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسا تم کرو تو پھر جتنی زیادتی اس نے کی ہے اتنی ہی زیادتی تم کرو، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ میں تمہیں بتا دوں، اس میں یہ معاملہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں ان آیات کا غلط مطلب لیا جاتا ہے، یہ پنچایتوں وغیرہ میں دوسرے تیسرے، کہ فرض کرے اگر کوئی ریپ کیس ہے تو کہیں گے اچھا اس نے تمہاری لڑکی سے کی ہے، زیادتی کی ہے، تم اس کی لڑکی سے کر دو، ٹھیک ہے۔ اس کی اجازت دین نہیں دیتا۔ دین اجازت کس چیز کی دیتا؟ اگر اس نے تجھے مکہ مارا تو اسے مکہ مار، ٹھیک ہے۔ اس نے تجھے برا بنا گیا تو اسے برا بنا کر، اس حد تک اجازت دیتا۔ یا اگر اس نے قتل کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے قصاص لے لو، ٹھیک ہوگی بات، جان کے بدلے جان، یہ مثل آ گئی نا اس کی برابر۔ لیکن عزت کے بدلے عزت نہیں ہے، یاد رکھنا۔ دین کبھی بھی عورت کی عزت تار تار کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو ہمیں اس کی جو ہے نا اطلاق جن جگہوں پہ ہوتا ہے اس کو ڈیفائن کرنا چاہیے، اس سے جو مستثنا ہے اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اور اسی جہالت کی بنا پر یہ پنچایتوں میں الٹے سیدھے فیصلے دیتے رہتے۔ ایک تو اس نے زیادتی کی کہ اس نے جانور جو ہے وہ دھوکے سے بیچا، دوسری بات یہ کہ جو اس کا دودھ نکلا وہ اس کے بدلے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک ساکھ کھجور دے دے۔ اگر یہ فرمایا جاتا کہ اس کے بدلے میں اتنا ہی دودھ دے دے تو وہ برابر کا ہو جاتا، لیکن ایک ساکھ کھجور کو جو فکس کیا گیا ہے، اب معلوم نہیں کہ جتنے دودھ سے اس نے فائدہ اٹھایا ہے وہ کیا ایک ساکھ کھجور کے برابر اس کی قیمت بنتی ہے یا نہیں بنتی، ٹھیک ہے۔ تو لہذا چونکہ اس میں شک ہے تو اس لیے یہ برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ غلام رسول سعیدی صاحب کی ایکسپلینیشن ہے، میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے، بٹ انہوں نے یہ کوٹ کیا تھا تو میں نے اسے لکھ دیا۔ امام ابو حنیفہ کا اصول یہ ہے کہ جب قرآن مجید اور حدیث میں تعارض ہو تو وہ قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں اور اس حدیث پر عمل کو ترک کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ نے حدیث المسرہ پر عمل نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ 2149 یہ 2140 اور 2148 میں گزر چکی ہے۔ 2150 یہ بھی 2140 2148 میں گزر چکی ہے۔ 2151 یہ 2148 میں گزر چکی ہے۔ اب آگے آ گئی یہ چیپٹر 66 بیع العبد الزانی، زانی غلام کی بیع کا بیان۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم چھوڑ دیں کیونکہ اب وہ غلام رہے نہیں، لیکن اس کو چھوڑ اس لیے نہیں سکتے کہ اس کے اندر کچھ فقہی مسائل آئیں گے رجم کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اس کی تعلیقات میں ہے کہ شریح نے کہا کہ اگر خریدار چاہے تو زنا کے عیب کی وجہ سے ایسے لونڈی غلام کو واپس بھیج سکتا ہے۔ یہ اصل میں یہ جو مسئلہ نا وہ یہ ہے کہ کیا زنا جو ہے وہ عیب ہے یا نہیں ہے باندی اور غلام کا، ٹھیک ہے، یہ معاملہ۔ قاضی شریح جو ہے یہ بڑے مشہور قاضی گزرے ہیں، ان کا جو قضاء ہے یعنی جو فیصلے ہیں حد کے، اور اس میں ان کو کافی کوٹ کیا جاتا۔ ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی
آدمی کی باندی خریدی، وہ زنا کرتی تھی، خریدار کو اس کا علم نہیں تھا، اس نے قاضی شریک کے پاس مقدمہ پیش کیا، قاضی شریع نے فیصلہ کیا کہ اگر خریدار چاہے تو زنا کے عیب کی وجہ سے بیع مسترد کر دے۔ یہ تعلیق والی یہ ہے یہ معاملہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، بدرالدین عینی صاحب یہ کہتے ہیں کہ فقہ احناف کے نزدیک زنا باندی میں عیب ہے، غلام میں عیب نہیں ہے، بشرط یہ کہ وہ غلام عادی نہ ہو زنا کاری کا۔ اگر وہ عادی ہے تو پھر وہ عیب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وہ ریزن یہ دیتے ہیں کہ جو باندی ہے اس سے مقصود جو ہے وہ مباشرت اور اولاد کو حاصل کرنا ہے، تو جب کہ غلام سے مقصود کام کرانا اور خدمت لینا ہے۔ اگر وہ زنا کرتا ہے تو اسے اس کی کارکردگی متاثر نہیں ہوگی، یہ علامہ بدرالدین عینی کا کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ ہیبچول ہو اس کا تو پھر اس میں بھی یہ ایپ کاؤنٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ حدیث شریف 2152، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی باندی زنا کرے اور اس کے زنا کا ثبوت مل جائے تو اسے کوڑے لگوائے، پھر اس کی لعنت ملامت نہ کرے، اس کے بعد اگر پھر وہ زنا کرے تو پھر کوڑے لگوائے مگر پھر لعنت ملامت نہ کرے، پھر اگر تیسری مرتبہ زنا کرے اسے بیچ دے چاہے بال کی ایک رسی کے بدلے ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کے رکھنے کی پھر ضرورت نہیں ہے۔ پہلا اس میں ہے کہ اسے کوڑے لگوائے۔ اچھا، یہ جو کوڑے ہیں یہ اس سے مراد وہ نہیں ہے جو چمڑے والے وہ ہوتے ہیں، بلکہ اس سے مراد درخت کی شاخ ہے جو کہ، اور اس میں بھی اجازت یہ نہیں ہے کہ وہ جسم کے نازک حصوں کے مارا جائے، نہیں، وہ کمر، اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے عورت کو بٹھا کے اور وہ اس کی کمر پہ باندھ کے پیچھے، تو اس پہ پھر کوڑے جو ہیں وہ برسائے جاتے ہیں، اس طرح ہوتا ہے اس کا۔ پھر اس کی لعنت ملامت نہ کرے، یعنی یہ ہے کہ پھر اس کو زبانی کلامی جو ہے اس کو تانے نہ مارے، یہ ہے اس میں۔ اسے بیچ دے چاہے بال کی ایک رسی کے بدلے میں کیوں نہ ہو، وہ کہتے ہیں کہ اس سے اس کو فروخت کرنے میں مبالغہ مقصود ہے، اور معنی یہ ہے کہ جتنی بھی اس کو قیمت ملے، چاہے وہ اتنی کم قیمت ہو کہ ایک رسی کی قیمت کے برابر ہو، تب بھی بیچ دے اس کو، یہ بات فرمائی گئی۔ زنا کے عیب کی وجہ سے غلام یا باندی کے عیب میں مذاہب فقہ۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ زانی غلام کو فروخت کرنا جائز ہے؟ اہل ظاہر نے کہا کہ اس کو فروخت کرنا واجب ہے۔ جائز اور واجب میں ہے، واجب یہ ہے کہ اگر آپ نہ کریں تو گناہ ہے، جائز یہ ہے کہ اگر آپ بیچنا چاہیں تو بیچ دیں، آپ کو اجازت ہے، جائز میں اور واجب میں یہ فرق ہے۔ دوسری بات معلوم ہوئی کہ زنا کرنا باندی کے عیب میں ہے، غلام کے عیب میں نہیں ہے، سوائے اس صورت کے غلام زنا کرنے کا عادی ہو، ٹھیک ہے، یہ ہم کر چکے۔ اگر باندی زنا کرتی ہو تو اس کو 50 کوڑے لگائے جائیں گے، اور یہ اس حدیث کے مطابق ہے۔ سنن الکبریٰ امام نسائی نے اس کو کوٹ کیا 7215 سے لے کر 7217 تک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس کو 50 کوڑے مارے گئے 3 دفعہ جب لائی گئی وہ، ہر بار زنا کے جرم میں۔ چوتھی مرتبہ جب زنا ظاہر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فروخت کرنے کا حکم دیا، فرمایا خواہ وہ بالوں کی ایک رسی کے عوض ہی ہو سکے، جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ امام مالک کے مطابق زنا کرنا غلام اور باندی دونوں میں عیب ہے۔ فقہ احناف کہتے ہیں اگر وہ عادی ہو تو پھر عیب ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس بیع کو مسترد کر دیا جائے گا۔ امام احمد کا بھی یہی قول ہے، اور امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس سے ثمن میں کمی واقع ہو جائے، یعنی جس سے اس کی جو ویلیو ہے، جو پرائس ہے وہ کم ہو جائے، وہ عیب ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ چیز ہے ہی عیب ہے، سمپل ایز دیٹ۔ تو جو زانی اگر وہ غلام یا باندی ہو، اگر اس کی قیمت اس کی وجہ سے کم ہو جائے کہ بھئی یہ زانی ہے، تو امام شافعی کے نزدیک وہ عیب ہے، دیٹس اٹ۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ باندی کو کوڑے کون مارے گا،
3 امام یہ کہتے ہیں، ائمہ ثلاثہ یہ کہتے ہیں کہ مالک مارے گا، لیکن امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حد صرف امام کا کام ہے، تعزیر دوسرے لوگ کر سکتے ہیں۔ اب یہ کیا معاملہ ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ حد جو لگتی ہے وہ حاکم وقت کا اختیار ہے، سمجھے، اور جو تعزیر ہے وہ قاضی بھی لگا سکتا ہے، کوئی دوسرے بھی لگا سکتے ہیں، اس پہ عمل درآمد کوئی اور بھی کر سکتا ہے، لیکن حد کے معاملے میں حاکم اس کا ذمہ دار ہے۔ یہ وہ بات یہاں پہ کی گئی ہے۔ حسن بصری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ 4 معاملات سلطان کے ذمے ہیں: زکوٰۃ کی وصولی، نماز جمعہ قائم کرنا، حد نافذ کرنا اور فیصلے کرنا۔ یہ اس دور میں ویسے ہی ہوتا تھا۔ اب وہ لیجسلیشن کے تھرو یہ کام جو ہے عدالتوں کے ذمے سپرد کر دیا گیا، ان کے ذمہ لگا دیا گیا، وگرنہ اگر اسلامک سسٹم ہو تو اس میں جو حاکم ہے وہی ذمہ دار ہوتا ہے اس کا۔ مصنف ابن ابی شیبہ 29029 یہ حدیث کا نمبر ہے، اور دوسری حدیث اسی حوالے سے جو ہے وہ یہ ہے 29030 اور 29031۔ اچھا جی، رجم کرنے کے متعلق اختلاف ائمہ کیا ہے؟ ائمہ اربعہ میں اس پر اتفاق ہے، یعنی 4 امام میں، کہ جب ایک شخص زنا کرے اور اس پر حد لگا دی جائے، پھر وہ دوبارہ زنا کرے تو اس پر دوبارہ حد لگائی جائے، یعنی اس کو دوبارہ کوڑوں سے مارا جائے اگر وہ اس پہ بنتے ہیں، وہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو۔ البتہ رجم میں اختلاف ہے، رجم جو ہے وہ شادی شدہ لوگوں کے لیے۔ احسان یہ صاد سے ہے، سین سے نہیں ہے، خیال کرنا، ٹھیک ہے۔ احسان شادی شدہ زانی کو کہتے ہیں، جس کے لیے رجم کی سزا مخصوص کی گئی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک رجم کے لیے 7 امور کا پورا ہونا لازمی ہے، 7 شرائط کا پورا ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 آزاد ہونا، یعنی غلام یا باندی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 عاقل ہونا، یعنی صاحب عقل ہونا۔ اگر بچے اور مجنون نے وطی کر لی، پھر بالغ یا عقل مند ہو گیا، یعنی بچہ بالغ ہو گیا یا مجنون جب وہ عقل مند ہو گیا تو وہ محسن شمار نہیں ہوگا، یعنی اس پہ حد نہیں لگے گی، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 بالغ ہونا۔ نمبر 4 مسلمان ہونا۔ نمبر 5 مباشرت کرنا، اور وہ بھی عورت کی اگلی شرمگاہ میں وطی کرنا، یہ رجم کے لیے شرط ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ وہ جو ہے نا دوسرا معاملہ لواطت والا جو معاملہ ہے اس میں رجم نہیں ہے، اس میں تعزیر ہے، اور تعزیر میں نے بتائی تھی کہ جو اس دور میں اپلائی کی گئی تھی وہ جلا دینا تھا، یا اس کو اوپر سے نیچے گرا دو اور گرا کے اس کو مار دو، سمجھے۔ 6ویں شرط جو ہے وہ یہ ہے نکاح صحیحہ کے ساتھ، یعنی اس کا نکاح صحیحہ ہوا وہ بندے کا، ہم نے کہا نا کہ یہ شادی شدہ پہ اپلائی ہوتی ہے، تو 6ویں شرط یہ ہے کہ نکاح صحیحہ، نکاح فاسد نہیں، نکاح صحیحہ کے ساتھ وہ شادی شدہ ہو اور تب وہ زنا کرے، ٹھیک ہے۔ اور صرف نکاح ہی صحیح نہ ہو بلکہ خلوت صحیحہ بھی ہو چکی ہو، دونوں چیزیں کنسیومیشن ہو چکی ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ صرف عقد نکاح کسی فرد کو محسن یا عورت کو محسنہ نہیں بنا دیتا کہ زنا کے ارتکاب کی صورت میں ان کو رجم کیا جائے، سمپل نکاح وہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور میاں وہ جو دونوں میاں بیوی ہیں انہوں نے اس کو شادی کو اپنی نکاح کو کنسیومیٹ نہ کی ہو، یعنی وطی نہ کی ہو میاں بیوی نے، ٹھیک ہوگی بات۔ اگر وہ نہیں کی ہوئی اور صرف نکاح ہوا ہے اور اس نکاح کے بعد اس نے کسی کے ساتھ زنا کر لیا تو پھر اس پہ رجم کی حد نہیں لگے گی، کیونکہ ابھی اس نے جو اپنا اس کا جو نکاح تھا اس میں کو اس نے کنسیومیٹ نہیں کیا ہوا۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد اس میں اتنا اضافہ کرتے ہیں کہ مرد یا عورت کو محسن صرف اسی صورت میں قرار، محسن اس کو کہتے ہیں کہ جس پہ شرعی سزا نافذ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ احسان جو ہے شادی شدہ زانی کو بھی کہتے ہیں۔
صرف اسی صورت میں قرار دیا جائے گا جب کہ نکاح اور خلوت صحیحہ کے ساتھ زوجین آزاد بالغ اور عاقل ہوں۔ اس میں مزید شرط سے جو فرق پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مرد کا نکاح ایسی عورت سے ہوا ہو جو لونڈی، نابالغ یا مجنون ہو، تو خواہ وہ اس حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستر بھی ہو چکا ہو، پھر بھی وہ مرتکب زنا ہونے کی صورت میں رجم کا مستحق نہ ہوگا۔ دوسری سزا تو ملے گی اس کو، لیکن رجم کا مستحق نہ ہوگا۔ یہی معاملہ اس عورت کا بھی ہے کہ اگر اس کو اپنے نابالغ، مجنون یا غلام شوہر سے مباشرت کا موقع مل بھی چکا ہو، پھر بھی وہ مرتکب زنا ہونے کی صورت میں رجم کی مستحق نہ ہوگی۔ وجہ یہ لونڈی تو سمپل ہو گیا نا معاملہ کہ وہ آزاد ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نابالغ اور مجنون ہم اوپر دیکھ چکے ہیں، یہ شرط ہے اس کی، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہو گئی بات۔ اسی طرح غلام شوہر ہے کیونکہ وہ آزاد نہیں تھا۔ تو جب یہ کنڈیشنز پوری نہیں ہوتی تو زنا کی دوسری سزا تو ملے گی لیکن رجم کی سزا نہیں ملے گی۔ وطی کی حالت میں ان دونوں میں کمال پایا جائے، وہ اس طرح کہ عقلمند آزاد اور مرد عقلمند آزاد عورت وطی کرے، یعنی وہ دونوں جو ہیں اس پہ راضی ہوں، سمجھے؟ یہ اس میں کمال ہے۔ کمال کمپلیٹ ہونے سے ہے، مکمل ہونے سے، یہ اس کا وہ معنی ہے، سمجھے؟ کہیں اس کی ایکسپرٹیز نہ سمجھ لینا کمال کو۔ وہ یہ ہے کہ عقل مند اور آزاد مرد بھی ہو اور عورت بھی عقل مند اور آزاد ہو، تو یہ اس کی جو کنڈیشنز ہے یہ مکمل ہو جاتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کا قول یہی ہے۔ امام ابو یوسف یہ کہتے ہیں کہ رجم کے لیے احسان شرط نہیں ہے، یعنی شادی شدہ ہونا جو ہے وہ شرط نہیں ہے۔ امام ابو یوسف غلط کہتے ہیں، ان کا فتویٰ اس پہ اس میں ڈیفیکٹ ہے۔ امام شافعی، امام احمد کا بھی قول یہ۔ اب جو دلیل دیتے ہیں نا وہ دیکھنے والی ہے۔ وہ دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یہودیوں کو رجم کیا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کے احکام نازل نہ ہونے کے وقت تورات کے موافق فیصلہ دیا تھا۔ انہوں نے دلیل یہ دی کہ ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ احسان شرط ہے، یعنی شادی شدہ ہونا اس کا شرط ہے رجم کے لیے، تو امام شافعی، امام احمد اور امام ابو یوسف یہ کہتے ہیں کہ یہ شرط نہیں ہے۔ ان کا کیوں شرط نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو رجم کیا تھا، 2 یہودیوں کو رجم کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کا سمپل جواب یہ ہے جو دیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فیصلہ دیا تھا کہ جب ابھی ہماری سائڈ پہ رجم کے احکام نہیں تھے، نمبر 1، اور نمبر 2 یہودیوں کا فیصلہ توریت کے مطابق کیا گیا تھا، قرآن کے مطابق نہیں کیا گیا تھا۔ ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہو اور شادی شدہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو جب مسلمان ہوگا تو فیصلہ قرآن کے مطابق ہوگا، تو جب قرآن کے مطابق ہوتا ہے اس میں جو پھر وہ رجم کی صورت آ گئی اور اس میں اس کا شادی شدہ ہونا جو ہے وہ لازمی قرار پایا، شرط قرار پائی، ٹھیک ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ وہ کہتے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نئے نئے مدینہ تشریف لائے تھے۔ یہودیوں والا جو واقعہ، یہ حدیث شریف پوری ہے اس پہ واقعہ ہو۔ حدیث نمبر 2153 اور 2154، یہ 2152 میں گزر چکی ہے پیچھے، یہ وہی ہے، غیر شدہ باندی زنا وغیرہ تمام۔ چیپٹر 67، عورتوں سے خرید و فروخت کرنا، البیع والشراء مع النساء، یہ بھی 456 میں گزر چکی۔ حدیث نمبر 2156، یہ 456 میں گزر چکی۔ حدیث نمبر 2157، یہ حدیث نمبر 57 میں گزر چکی۔ حدیث 2158، یہ 2140 میں گزر چکی۔ 2159 2140 میں گزر چکی۔ اسی طریقے سے 2160 جو ہے وہ 2140 میں، 2161 یہ بھی 2140 میں گزر چکی ہے، اور 2162 جو ہے یہ بھی 2140 میں گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 2163، یہ بھی 2140 میں گزر چکی ہے۔ 2164 یہ بھی 2149 میں گزر چکی ہے۔ 2165 یہ 2140 میں گزر چکی ہے۔ 2166 یہ 2123 میں اور 2140 میں، یہ 2 جگہوں پہ یہ شرح اس کی ہو چکی ہوئی ہے۔ 2167 2123 اور 2140 2 جگہ پہ اس کی شرح ہو چکی ہے۔ حدیث نمبر 2168 456 میں یہ اس کی شرح گزر چکی ہے۔ 2169
یہ 2156 میں گزر چکی ہے، 2170 یہ 2134 میں گزر چکی ہے، 2171 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع فرمایا۔ مزابنہ یہ ہے کہ درخت پر لگی ہوئی کھجور خشک کھجور کے بدلے ماپ کر بیچی جائے۔ اسی طرح بیل پر، یہ بیل پر نہیں لگے ہوئے، بیل پر لگے ہوئے انگور کو منقع کے بدلے میں بیچ دیا جائے۔ اب یہاں مزابنہ کیا، یہ المزابنہ، یہ دس از دا ورڈ المزابنہ، ٹھیک ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ درخت پر لگی ہوئی کھجور، اب وہ خشک تو نہیں ہوتی نا، ٹھیک ہے، لیکن اس کھجور کو خشک کھجور کے بدلے میں ناپ کر بیچ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بیل پر لگے ہوئے انگور کو، منقع کیا ہوتا ہے؟ خشک ہوا ہوا انگور جو ہے، ٹھیک ہے، منقع کے بدلے میں بیچ دینا، یعنی ان کی کوئی پیرٹی بنتی نہیں ہے، لیکن ان کو ایک دوسرے کے عوض بیچ دینا جو ہے یہ المزابنہ کہلاتا ہے۔ ایسی اشیاء جن کی آپس میں پیرٹی نہ ہو لیکن پھر بھی ان کو ایک دوسرے کے عوض بیچ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ بارٹر سسٹم میں ہوتا تھا۔ اور اس کے متعلق جو ہے وہ تازہ پھلوں کی خشک پھلوں کے عوض بیع کے متعلق مذاہب فقہا۔ اب یہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ بارٹر سسٹم سمجھ لو۔ بارٹر سسٹم پہلے بھی تمہیں سمجھایا، ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ وہ چیزیں اشیاء کے بدلے اشیاء، ٹھیک ہے۔ بھائی میرے پاس جو ہے بکری ہے، مجھے چاہیے مرغی ہیں، تو یہ بکری لے لے، مجھے مرغی دے دے، ٹھیک ہے۔ پیسہ انوالو نہیں ہوتا اس کے اندر، اس کو بارٹر سسٹم کہتے ہیں، BARTER، بارٹر، ٹھیک ہے۔ یہ اب ختم ہو چکا ہے لیکن دیہاتوں وغیرہ میں ابھی بھی چلتا ہے، شہروں میں یہ ختم ہو چکا ہے، یہ بارٹر سسٹم نہیں چلتا۔ اب اس میں یہ ہے کہ ایک کے پاس خشک پھل ہے اور دوسرے کے پاس تازہ پھل ہے، اب وہ آپس میں ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس ڈیل کو اسی کے عوض اتنا ہی یا خشک کے بدلے میں تر پھل جو ہے وہ دے دیا جائے، یہ دونوں منع ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں چاروں امام کا کیا فتویٰ کیا ہے اس کے بارے میں؟ علامہ ابو عمر نے کہا کہ اس پر فقہا کا اجماع ہے کہ انگور کی بیع کشمش کے عوض حرام ہے، کیونکہ انگور میں رس ہوتا ہے اور کشمش جو وہ خشک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مزابنہ ہے۔ اور جو گندم خوشوں میں ہو اس کی بیع صاف گندم کے عوض حرام ہے، یہ محاقلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جمہور کے نزدیک ان میں کوئی فرق نہیں کہ کھجور اور انگور تازہ ہوں اور درخت پر ہوں یا کٹے ہوئے ہوں۔ اور امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اگر انگور تازہ ہوں اور کٹے ہوئے ہوں تو ان کی کشمش کے عوض برابر برابر بیع جائز ہے۔ انگور تازہ ہوں اور کٹے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے الٹیمیٹلی اس میں کنورٹ ہو جانا۔ ابھی وہ درخت پہ نہیں لگے ہوئے، اتر چکے ہوئے، بیل پہ نہیں لگے ہوئے، اب وہ اتر چکے ہوئے، ٹھیک ہے، اس نے ڈرائی ہونا ہوتا۔ تو امام ابو نے کہا کہ اس کی جو ہے وہ اگر درخت وہ بیل سے اترے ہوئے ہیں، کٹے ہوئے ہیں، یعنی ٹہنیاں بھی علیحدہ ہو گئی ہیں، سب کچھ علیحدہ ہو گیا، تو اس صورت میں پھر کشمش کی عوض اس کی بیع ہو سکتی ہے۔ درخت پہ بیل پہ لگے ہو تو پھر نہیں ہو سکتی۔ علامہ ابن بطال نے کہا کہ اس پر اجماع ہے کہ جو کھجوریں درخت پر لگی ہوں ان کی بیع خشک کھجوروں کے عوض جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ مزابنہ ہے اور اس سے منع کیا گیا۔ لیکن جب تازہ کھجوریں درخت سے کٹی ہوئی ہوں ان کی شاخ خشک کھجوروں کے عوض بیع برابر کرنا جبکہ ان میں مماثلت کی جائے تو جمہور علماء اس کی بیع کو اس کی جنس کے ساتھ جائز نہیں کہتے، خواہ برابر ہو یا زائد ہو۔ امام ابو یوسف اور امام محمد کا بھی یہی قول ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سمپل سی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لیکن جب تازہ کھجوریں جو ہیں جب درخت سے اتار لی جائیں، ٹھیک ہے، تو ان کی خشک کھجوروں کے عوض برابر بیع کرنا جبکہ ان میں مماثلت کی جائے کہ وہ تقریباً ایک جیسی ہیں،
جو نیچے تھی ہمارے پاس وہ بھی ایسی ہیں، خشک ہیں، بس تھوڑا سا ان میں تھوڑا بہت فرق ہے. تو جمہور علماء اس کی بیع کو اس کی جنس کے ساتھ جائز نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے فرق اس کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، خواہ برابر ہو یا زائد ہو، چاہے آپ اس کے برابر ایکول ویٹ دے دیں، 10 کلو کے بدلے میں 10 کلو دے دیں، یا 10 کلو کے بدلے میں آپ 12 کلو دے دیں. وہ کہتے ہیں دونوں صورتوں میں جائز نہیں ہے. امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ تازہ گندم کی بیع خشک گندم کے عوض اور خشک کھجوروں کی بیع تازہ کھجوروں کے عوض برابر جائز ہے، اور کمی اور زیادتی کے ساتھ جائز نہیں. اسی طرح یہ بیع ادھار بھی جائز ہے. یہ 2205 میں اس کی ڈیٹیل آئے گی. لیکن معاملہ وہی ہے کہ جو حدیث ہے وہ کیا ہے، درخت پر لگی ہوئی، درخت پر لگی کھجور اور بیل پر لگے ہوئے انگور لگے ہوئے ہیں. جس کو وہ جائز قرار دے رہے ہیں وہ ہے جو کہ آلریڈی اتار لیے گئے ہیں. حدیث نمبر 2172 یہ 2171 میں گزر چکی پچھلی میں. اب آگئی حدیث نمبر 2173. حدیث نمبر 2173 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آرایا کی اجازت دے دی تھی، جو اندازے ہی سے بیع کی ایک صورت ہے. کون کہتے ہیں؟ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخص فی الآرایا بخرصھا، کہ رخصت عطا فرمائی فی الآرایا بخرصھا، کہ اندازے کے ساتھ ہے. جو کہ الآرایا کا لغوی معنی ہے عطیہ، اور اس کے اصطلاحی شرعی معنی میں اختلاف ہے. ڈکشنری میں تو اس کا مطلب عطیہ ہے یہ والا. ٹھیک ہے، گفٹ، ڈونیشن، گفٹ اینڈ ڈونیشن. ٹھیک ہے، عطیہ کی ویسے جو پراپر انگلش آئے گی وہ ڈونیشن ہے. امام مالک، امام احمد، امام اوزاعی نے کہا کہ الآرایا کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص اپنے پورے باغ میں سے کسی کو کھجور کا ایک درخت یا 2 درخت ایک سال کے لیے عاریتاً دے دے. پھر اگر اس کے لیے اس پر قائم رہنا دشوار ہو تو وہ اندازہ لگائے کہ اس درخت پر کتنی تازہ کھجوریں ہیں، اور اس اندازے کے مطابق اس کو خشک کھجوریں دے کر اس سے وہ تازہ کھجوریں خرید لے. یہ صورت مزابنہ ہے، اور خشک کھجوروں کے عوض تازہ کھجوروں کی بیع ہے، حقیقتاً مزابنہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ یہ ہے کہ ایک شخص کا باغ ہے، اس کے باغ میں 100 درخت لگے ہوئے ہیں فرض کرو. ٹھیک ہے، اس میں سے وہ 2-4 درخت جو ہے وہ 1-2 درخت وہ کسی کو دے دیتا ہے کرائے پہ کہ ٹھیک ہے تو اس کا جو کچھ بھی ہے وہ کر لے، اس پہ جو کھجوریں لگیں گی اس کی رکھوالی کر لے. ٹھیک ہے، اس کی گوڈی شوڈی کر لے، اس پہ کھجور جو لگے گی وہ تیری ہوگی. عاریتاً ہے نا، عاریتاً میں تو پھر کسی طرح بھی دیا جا سکتا. وہ یہیں سے لفظ نکلا، عاریہ اسی سے نکلا یہ لفظ، الآرایا سے. لیکن وہ پھر بعد میں جو ہے وہ یہ کہے کہ یار میں پاسبل نہیں ہے یہ. اب وہ پاسبل کیوں نہیں ہوتا؟ وہ پاسبل اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کا باغ ہے 100 درختوں کا. ٹھیک ہے، وہ جب 2 درخت یا 4 درخت اس نے دے دیے، اس کو عاریتاً دے دیے، تو وہ آئے جائے گا، آئے گا نا. ٹھیک ہے، رکھوالی بھی کرے گا. اب عربوں میں یہ رول ہوتا تھا، رول بلکہ کسٹم تھا کہ وہ جو تھا نا وہ ایک خاص موسم ایسا ہوتا تھا جس میں وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کے نا اس طرح کھجور کے باغوں میں جا کے اپنا ڈیرا لگا لیتے تھے. تو جب وہ ڈیرا وہاں لگائے گا تو وہاں غیر بندہ بھی موجود ہوگا، تو پھر وہ فیل کرتے تھے کہ یار اس بہتر ہے کہ اس کو فارغ کر دیں یہاں سے. اور فارغ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ عاریتاً دیا ہوا ہے تو پھر فارغ کرنے کا طریقہ ہوتا تھا کہ وہ اندازہ لگاتے تھے کہ یار اس پہ کتنی کھجور ہوگی. ٹھیک ہے، وہ کہے جی اس کے اندازہ فرض کریں، اندازہ لگاتا ہے کہ جی اس پہ جو ہے نا وہ 10 کلو کھجور ہوگی فرض کرو. ٹھیک ہے، تو وہ 10 کلو کے بدلے میں نا 10 کلو کھجور اس کو دے کے اور اس کو کہتے تھے کہ یار میں اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتا، لہٰذا تیری مہربانی. یہ ہے سینیریو اس کا. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ ہے نا یہ کہ وہ اگر اس پر قائم رہنا دشوار ہو، یہ وہ صورت ہے. امام شافعی اور ابو ثور نے الآرایا کی یہ تعریف کی ہے کہ تازہ کھجوروں کا موسم آئے اور وہاں فقراء ہوں جن کے پاس مال نہ ہو
اور وہ تازہ کھجوروں کو خریدنا چاہتے ہوں کہ وہ بھی لوگوں کے ساتھ تازہ کھجوریں کھائیں اور ان کے پاس فاضل خشک کھجوریں ہوں، تو ان کے لیے جائز ہے کہ وہ 5 وسق سے کم خشک کھجور دے کر ان کے عوض تازہ کھجوریں خرید لیں۔ ان کے نزدیک کھجور اور انگور کے سوا اور کسی چیز میں العرایا جائز نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص اپنے کھجور کے درختوں میں سے ایک درخت کسی آدمی کو عاریۃً دے دے، مگر اس نے ابھی اس آدمی کو وہ درخت دیا نہ ہو کہ اس پر منکشف ہو کہ وہ کسی وجہ سے وہ درخت دینے پر قادر نہیں ہوگا، یعنی اس کو یہ پتہ لگے کہ یار یہ میں نہیں کر سکوں گا، کہہ تو دیا میں نے، تو وہ اس درخت کی تازہ کھجوروں کے عوض کو خشک کھجوریں اندازے سے دے دے تاکہ اس کے ساتھ وعدہ خلافی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ وہی ہے جو بھی تمہیں سینیریو سمجھایا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ عملت ثم ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔